بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم۔ درود شریف پڑھتے ایک لمحے کی حاضری کا سب سے بڑا راز آج ہم آپ کے ساتھ بیان کرنے جا رہے ہیں۔ یہ ویڈیو آج ان لوگوں کے لیے خاص ہے جو لوگ درود پاک کو محبت کے ساتھ اپنے زندگی میں شامل کیے ہوئے ہیں اور درود پاک کی کثرت کرتے ہیں۔ اہل دل، اہل علم اور اہل درود اور خاص طور پر اہل محبت آج کی ویڈیو کو ضرور سمجھیں گے، سنیں گے اور اپنی روحوں سے محسوس کریں گے۔ ناظرین محترم، کیا آپ نے کبھی درود شریف پڑھتے ہوئے صرف ایک لمحے کے لیے دل میں عجیب سا سکون محسوس کیا ہے؟ کیا کبھی ایسا آپ کو لگا ہو کہ وقت ایسے جیسے رک گیا ہو اور آپ کو لگا ہو کہ آپ کسی اور ہی دنیا میں چلے گئے ہوں؟ خاص طور پر یہی وہ لمحہ، یہی وہ مقام ہوتا ہے جسے اہل دل حاضری کہتے ہیں۔ لیکن یہاں پر سوال یہ ہے کہ کیا وجہ ہے کہ ہم روز درود پاک پڑھتے ہیں پھر بھی وہ کیفیت ہمیں نصیب نہیں ہوتی، اور کچھ لوگ ایک بار درود پاک پڑھ کر وہ مقام پا لیتے ہیں جو ہم 1000 بار پڑھ کر بھی درود پاک وہ مقام، وہ کیفیت ہمیں نصیب نہیں ہو پاتی۔ آج ہم اسی بڑے راز سے پردہ اٹھائیں گے، اور سب سے پہلی بات یہ کہ درود شریف صرف الفاظ نہیں، یہ رابطہ محبت کا نام ہے۔ آپ کے دل اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان تعلق کا رابطہ ہے۔ جب آپ درود شریف پڑھتے ہیں تو حقیقت میں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد کر رہے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی رحمتیں نازل فرما رہا ہوتا ہے۔ دیکھیں، ہمارے بزرگان دین، ہمارے اولیاء کرام فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کو ہماری گنتی نہیں، ہماری حاضری چاہیے ہوتی ہے۔ ہمارے دل کی وہ کیفیت اللہ پاک کو پسند ہے جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیج رہے ہوتے ہیں تو ہمارا دل، دماغ، ہماری روح جو ہے وہ آپس میں یکجاں ہونی چاہیے۔ جب یہ تینوں یکجاں ہو جاتے ہیں تو پھر وہ ایک لمحہ ہی بھاری پڑ جاتا ہے جب ہمیں حاضری کی کیفیت نصیب ہو جاتی ہے۔ اصل راز یہ ہے کہ درود پاک کی تاثیر تعداد میں نہیں بلکہ توجہ میں ہے۔ وہ اگر ایک لمحہ حاضری کا آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کو نصیب ہو جائے تو پھر توجہ، یکسوئی، ادب اور تعظیم کا ہونا بہت ضروری ہے۔ یعنی ایک لمحہ، صرف ایک لمحہ اگر آپ نے مکمل دل، توجہ، یکسوئی اور محبت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد کے ساتھ درود پاک پڑھ لیا تو وہ لمحہ آپ کی پوری زندگی کو بدل سکتا ہے۔ یعنی جب آپ کی حاضری نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں لگ گئی تو سمجھ جائیں کہ آپ کی زندگی کا رخ اب بدل جائے گا۔ ہمیں بس وہی حاضری کا ایک لمحہ جو ہے وہ چاہیے ہوتا ہے، اسی کو ہم نے حاصل کرنا ہوتا ہے، اور اس کو اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ فیض آپ کو ملے درود پاک پڑھتے ہوئے، آپ کو حاضری کی کیفیت نصیب ہو جائے تو پھر توجہ کا ہونا بہت ضروری ہے۔ ذرا تصور کر کے دیکھیے گا کہ آپ مدینہ شریف میں کھڑے ہیں، ہوا میں انتہائی پرسکون ہے، دل میں عجیب سی نرمی ہے، اور آپ آہستہ آہستہ درود و سلام پڑھ رہے ہوں۔ اسی لمحے آپ کا دل پھر جاگ جاتا ہے، وہ کیفیت آپ کو نصیب ہو جاتی ہے جس کیفیت کے اندر آپ کی پھر حاضری بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں لگ جاتی ہے۔ اگر آپ اس حاضری کو پانا چاہتے ہیں، سچے دل سے پانا چاہتے ہیں، تو درود شریف پڑھنے سے پہلے خود کو پرسکون ضرور کر لیا کریں کہ آپ کا دل، دماغ، آپ کی روح یکجاں ہونی چاہیے۔ یعنی آپ کی توجہ، آپ کا ادب، آپ کی تعظیم ہونا بہت ضروری ہے۔ جلدی نہ کیا کریں، آہستہ آہستہ پڑھا کریں تاکہ وہ کیفیت آپ کی بن سکے، اور ہر لفظ کو ادا کرتے ہوئے، یعنی درود پاک پڑھتے ہوئے آپ اس ہر لفظ کی تعریف اور اس کے ترجمے کو محسوس کیا کریں، اور دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو جگایا کریں، اور اپنی تمام تر توجہ جو ہے وہ مدینہ منورہ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اپنی توجہ کو رکھا کریں تاکہ آپ کو حاضری کی کیفیت نصیب ہو سکے۔ یعنی بات اگر ہم
کریں ساری اس راز کو اگر ہم ڈیفائن کرنے کی کوشش کریں ان شارٹ، تو توجہ ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ کچھ چند منٹ بیٹھ کر درود پاک پڑھ لیتے ہیں نا، چاہے پھر وہ 5 منٹ ہی کیوں نہ ہو، 10 منٹ، 15، 20 منٹ، اگر آپ ان 20 منٹ کے اندر ایسی کیفیت اپنی بنا لیتے ہیں کہ آپ کی حاضری لگ جائے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں، تو بس پھر سمجھ جائیں کہ آپ پر کرم کی نگاہ پڑ گئی ہے۔ بس وہ حاضری کا ایک لمحہ ہمیں حاصل کرنا ہے۔ آپ بے شک اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے درود پاک پڑھ رہے ہوتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، اپنی زبان کو عادی بنائے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد اور ذکر سے، لیکن کچھ لمحے اہتمام کے ساتھ بھی بیٹھ کے پڑھا کریں، یعنی توجہ، آپ کا ادب، آپ کی تعظیم ضرور ہونی چاہیے آپ کے ورد اور ذکر میں، تاکہ آپ کو حاضری کی کیفیت نصیب ہو سکے۔ آپ کی زندگی بدلنے کے لیے صرف ایک سچی حاضری ہی کافی ہو جائے گی، یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ جس دن آپ کی حاضری لگ گئی، جس لمحے آپ کو حاضری کی کیفیت نصیب ہو گئی، پھر سمجھ جائیں کہ آپ کی تقدیر بدلنے والی ہے، آپ کے مقدروں کو سنوار دیا جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ بس اس حاضری کا ایک لمحہ حاصل کرنے کے لیے آپ کو اپنے پڑھے ہوئے درود پاک کو انتہائی توجہ اور یکسوئی کے ساتھ پڑھنا ہے، تاکہ آپ کے دل، دماغ اور روح کے اندر یہ بات سرایت کر جائے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھ رہے ہیں۔ یہ چیز ہے کہ اگر آپ نے اپنے اندر اس فیض کو حاصل کرنا ہے، اس فیض کو محسوس کرنا ہے، اور جتنا درود پاک آپ محبت کے ساتھ پڑھتے ہیں نا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد میں آپ درود پاک پڑھتے ہیں، اتنی ہی اس کیفیت کے بننے کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں، یہ امکانات روشن ہو جاتے ہیں کہ آپ کی حاضری کا وہ لمحہ آپ کو ضرور حاصل ہو جاتا ہے۔ لیکن ان سب تمام باتوں کے لیے، اس راز کو پانے کے لیے کہ حاضری کا وہ ایک لمحہ آپ کو نصیب اگر ہو جائے، اور آپ چاہتے بھی ہیں کہ ہو جائے، تو پھر توجہ کا ہونا بہت ضروری ہے۔ باوضو ہو کر، اپنے آپ کو پرسکون کر کے، خاموش لمحوں کے اندر اپنے آپ کو یہ تصور کر کے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیج رہے ہیں، تو یہ تصور آپ کی وہ کیفیت بنائے گا جس کے اندر آپ کی حاضری نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں لگ جائے گی۔ یہ چیزیں اگر آپ چاہتے ہیں، یہ راز حاضری کا اگر آپ پانا چاہتے ہیں، تو اس کا حل ایک ہی ہے، اور سب سے بڑا جو اس کا جو راز ہے حاضری کا، وہ توجہ ہے، وہ ادب ہے، وہ تعظیم ہے۔ باوضو ہو کر درود پاک پڑھا کریں اور اہتمام کے ساتھ پڑھا کریں، تاکہ وہ حاضری کا ایک لمحہ آپ کو بھی نصیب ہو جائے۔ تو میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور آخر میں ہے کہ مدحت مصطفیٰ کا صدقہ ہے، نام چمکا ہے سرخرو ہو کر، ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔